الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة إبراهيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ ترجمہ: یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں، یعنی لوگ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور خدا سے ڈر کر اس کی آیات میں غور کریں جس سے اس کی وحدانیت کا یقین حاصل ہو اور عقل و فکر سے کام لیں اور نصیحت پر کاربند ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت اور سچ بات کی گواہی ہر انسان کے دل کے اندر ودیت کر دی گئی ہے۔ اب اگر وہ اللہ کی آیتوں پر غور کریں، چاہے وہ آیات آفاقیہ ہوں یا آیات قرآنیہ ہوں یا پھر اس کے اپنے اندر اس کے نفس کی آیات انفسیہ ہوں، غور کرنے پر اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے اگر کسی نے ہم کو ایک نشانی سال پہلے مثلاً قلم وغیرہ کچھ دیا ہو اور آج ہم 15-20 سال بعد وہ قلم دیکھیں تو ہم کو فوراً وہ شخص یاد آ جائے گا، کیونکہ اس کی معرفت ہمارے دل میں پہلے سے موجود تھی، ہم جانتے تھے اس کو، لیکن جو ہے وہ نظروں کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو وقتی طور پر بھلا بیٹھے تھے۔ بس یہی سوچ کر ہم کو قرآنی آیات میں، آیات آفاقی میں اور ہمارے اپنے نفوس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نشانیاں رکھی ہیں ان کو دیکھ کر ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور حق پہچان سکتے ہیں، اور یہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے صراط مستقیم پر قائم فرما دے، اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ ابراہیم ختم کر لی، انشاءاللہ کل سے ہم سورہ حجر شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔